السلام علیکم۔ ایک پیشن ایبل لڑکی کی برت انگیز واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا۔ پیشن ایبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ بڑی تمنا تھی، بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی۔ میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھو میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنی سطر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی کہنے لگی، ابو میں بھی پردہ پڑتے تھے، جب یہاں قبر میں آئی میری سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر حال بڑی درخت کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میری ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح لڑکے درخت کو کھینچ لے زمین میں گڑی پھٹ جاتی ہے، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میری سر کے اندر گڑی پھٹ گئی، اس لیے میری سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی او نہیں ہے۔ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہی ہے، آپ کو میری دانت نظر آ رہی ہے، ہونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی، اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتے تھے، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یوں سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کی دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے۔ اس لیے آپ کو میری 32 دانت نظر آ رہی ہے، ہونٹ اوپر نہیں ہے۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہے۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتے تھے۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میری ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پر زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی تھی۔ مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتے نہیں تھے، شہزادیوں کی طرح آپ نے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے تھے، مجھ کچھ دن سمجھ بھی بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ نہ میں خاوند کو بلا سکتے ہو، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتے ہو، اکیلی یہاں پڑی ہو۔ فرشتے آتی ہے، ہاتھوں میں گرز ہوتی ہے، میری پٹائی کرتی ہے۔ ابو میرا دکھ بانٹنے والوں کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا، کاش کہ میں اپنے بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پھل جاتی۔ تو جنت بیٹیوں کو اتنی پیار سے محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گے اور ان کی درگت بنیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کی دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کو دین بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں، تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی کوشش کرے، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہے تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتے؟ من حرامی ہوتا ہے، بہانے بنا لیتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، عورتوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کی فرمان بردار بندے بن جائیں۔ یہ رمضان